بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامی تعلیمات کے اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ پچھلی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آپ نے دیکھا تھا کہ فرعون سمندر میں غرق ہو گیا اور سارے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بآسانی انہوں نے سمندر کراس کیا اور وہ صحرائے سینا کی طرف نکل گئے۔ فرعون جو یہ غرق ہوا تھا اس کا نام مرنپتھا تھا، یعنی یہ رمسیس دوم کا بیٹا تھا، ریمیسس دی سیکنڈ کا بیٹا۔ فرعون دراصل کسی انسان کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ڈائنیسٹی کا نام ہے جس کو فیرو کہتے ہیں، فیروز۔ فیروز کی حکومت مصر میں کافی لمبے عرصے تک رہی، یعنی تقریباً 3000 BC سے لے کے 332 BC تک، یعنی سکندر اعظم کے زمانے تک فرعون یعنی فرعونہ فیروز نے مصر پر حکومت کی، اور اس وقت مصر کافی بڑا تھا۔ آج جو موجودہ مصر ہے اس سے بھی کافی بڑا رقبہ تھا اس کا۔ تو یہ مرنپتھا تھا جو غرق ہوا تھا۔ تو قرآن میں جب تبصرہ ہوا فرعون کے غرق ہونے، فرعون کے ڈوبنے کے اوپر، تو قرآن میں آیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، کہ پس آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بنے۔ یہ بات جو قرآن میں آئی یہ بہت اہم ہے، چونکہ یہ ایک پیشن گوئی تھی، ایک پروفیسی تھی جو آگے جا کے پوری ہونی تھی۔ چونکہ قرآن میں جو لفظ آیا وہ بدن آیا، یعنی باڈی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی کہ ہم فرعون کی باڈی کو محفوظ کریں گے تاکہ جو بعد کی جنریشنز ہوں ان کے لیے یہ ایک نشانی بنے اور ان کے لیے عبرت کا سامان بنے۔ تو دراصل کیا ہوتا تھا کہ ایجپٹ میں جو رائل لوگ ہوتے تھے، رائلٹی سے جن کا تعلق ہوتا تھا، جو بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے، ان کی ممی بنائی جاتی تھی اور اس کو پھر خاص طریقے سے رکھا جاتا تھا۔ اور بعد میں جب اس سائنس آگے بڑھی اور آرکیولوجیکل سروے ہوئے، سائنٹسٹ گئے مصر میں اور انہوں نے اہرام میں یعنی پیرامڈس میں جا کے باڈیز کو نکالا، جو ممیز کو نکالا، تو 1898 میں ایک سائنٹسٹ جس کا نام تھا ایلیٹ اسمتھ، اس نے کچھ ممیز کو مصر میں سے نکالا۔ پھر اس نے ایک کتاب شائع کی، اس کا نام تھا رائل ممیز۔ اس میں اس نے یہ ثابت کیا تھا کہ ان میں سے ایک ممی مرنپتھا کی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاصر تھا، ان کا کنٹمپریری تھا۔ تو اس کے بعد وہ ممی کیرو میوزیم میں رکھ دی گئی، اور پھر ایک سائنٹسٹ جن کا نام تھا مورس بکائی، انہوں نے اس ممی کے اوپر پھر باقاعدہ اور اسٹڈی کی۔ دراصل یہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں یہ جو بھی چیز ہوتی ہے اس کی تاریخ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ کب کی ہے، کس زمانے کی ہے۔ ایک ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کاربن 14 ڈیٹنگ۔ اگر کسی چیز پہ وہ ایکسپیریمنٹ اپلائی کیا جائے تو اس کی ڈیٹ پتہ چل جاتی ہے کہ کب یہ چیز کس زمانے کی ہے۔ تو یہ سب ایکسپیریمنٹس ہوئے اور سائنٹسٹ نے یہ پتہ کر لیا کہ یہ جو ممی ہے یہ ایگزیکٹلی وہی ممی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ تو بعد میں جب مورس بکائی نے بھی اس کے اوپر اسٹڈی کی اور تحقیق کی تو یہ پوری طرح سے ثابت ہو گیا کہ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غرق ہوا تھا۔ اور مورس بکائی نے بھی ایک کتاب لکھی بائبل، قرآن اینڈ سائنس، جو بعد میں کئی زبانوں میں ٹرانسلیشن ہوا، اردو میں بھی ٹرانسلیشن اس کا ہوا، دا بائبل، قرآن اینڈ سائنس۔ تو اس کے بعد یہ چیز بالکل ثابت ہو گئی کہ یہ وہی ممی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون جو غرق ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ قرآن کی آیت فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، کہ آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے، محفوظ رکھیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بنے۔ تو اس سے یہ قرآن کی جو حقانیت ہے، یعنی قرآن کا ورڈ آف گاڈ ہونا، خدا کی کتاب ہونا، یہ ثابت ہوا، اور بہت بڑی جو
پروفیسی آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں آئی وہ اب جا کے ثابت ہوئی، اور آج بھی وہ فرعون کیرو میوزیم میں اس کی ممی موجود ہے۔ تو دراصل جو پرانے زمانے میں ایجپٹ میں بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے، ان کی باڈی کو ممی بنا دیا جاتا تھا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بادشاہ وغیرہ اس کی موت ہوتی تھی تو اس کو خاص طرح کے اس کے اوپر کچھ کام کیے جاتے تھے، اس کے باڈی کے اوپر، یعنی اس کے جو آرگنز ہوتے تھے وہ نکال لیے جاتے تھے، شاید دل کو چھوڑ کے باقی سارے میجر آرگنز نکال کے اس کو سکھایا جاتا تھا، صفائی کی جاتی تھی، پھر اس کو سل دیتے تھے وہ، اور پھر سلنے کے بعد اس کے اوپر کوئی خاص طرح کا پیسٹ، کوئی لیپ لگا دیا جاتا تھا جس سے وہ محفوظ رہتی تھی باڈی، یعنی وہ ایک پریزرویٹو کے طور پر۔ تو یہ کافی لمبا پروسیس ہوتا تھا، تقریباً 2 مہینے اس میں لگتے تھے، تقریباً 40 دن تک تو وہ سوکھتی تھی باڈی۔ اس طریقے سے پھر وہ ممی بن جاتی تھی، یعنی پھر وہ کافی دن تک اس کو محفوظ کیا جا سکتا تھا اس باڈی کو۔ پھر اس کو ایک تابوت میں رکھا جاتا تھا، پھر جہاں اس کو احرام میں جہاں اس کو رکھا جاتا تھا اس کی دیواریں وغیرہ ڈیکوریٹ کی جاتی تھیں، سونے چاندی کے کام ہوتے تھے، جس طرح کا کوئی بادشاہ ہوتا تھا اس طریقے سے ڈیکوریشن وغیرہ ہوتی تھی۔ تو یہ ایک فن تھا جو قدیم مصر کے لوگوں کے پاس تھا، ممی بنانے کا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سارے بنی اسرائیل وہاں سے صحرائے سینا میں گئے، جب انہوں نے سمندر پار کیا تو صحرائے سینا یعنی سائنائی پیننسولا ایک بہت ہی وسیع پیننسولا ہے جو مصر میں واقع ہے، اور اس کا رقبہ تقریباً 60,000 کلومیٹر ہے۔ سائنائی پیننسولا کے ایک طرف گلف آف عقبہ ہے، دوسری طرف گلف آف سویز ہے، اور اوپر کی جانب میڈیٹرینین سی ہے۔ اس طریقے سے یہ ایک ٹرائینگولر شیپ کا پیننسولا ہے، اور یہاں ماؤنٹ سائنائی واقع ہے، یعنی وہ پہاڑ جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں سارے بنی اسرائیل کے لوگ سمندر کے سمندر کے کنارے آگے بڑھنا شروع ہوئے، اور انہوں نے ایک مقام پہ پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ایک قوم ہے جو کسی بت کی پرستش کر رہی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیں، ہم بھی اس کی پرستش کریں۔ تو اس بات کو سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال انکم قوم تجہلون، کہ تم بڑے جاہل لوگ ہو۔ یعنی دراصل اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل تقریباً 400 سال تک مصر میں رہے، تو جو مقامی لوگ تھے، لوکل جو لوگ تھے، ان کا اثر ان کے اندر آ گیا، چونکہ مصر میں جو مقامی لوگ تھے وہ قبطی تھے، یعنی کاپٹک، وہ لوگ بت پرستی کرتے تھے۔ تو وہاں کے اثر سے، ان کے اثر سے ان کے اندر بھی یہ مزاج پیدا ہو گیا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بت بنا دیں، ہم بھی اس کی پرستش کریں۔ ٹھیک یہی چیز انڈیا میں بھی ہوئی، یہاں مقامی اثر سے لوگوں کے اندر خدا پرستی کے بجائے درگاہ کلچر غالب ہو گیا، یعنی درگاہوں میں جانا، وہاں منتیں مانگنا، یہ سراسر شرک ہے۔ اور قرآن میں آیا ہے کہ خدا ہر چیز کو معاف کر دے گا جو وہ چاہے گا، لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو پھر یہ لوگ انہوں نے آگے سفر کیا اور صحرائے سینا میں داخل ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا۔ قرآن میں آتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، یعنی ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس میں اور 10 بڑھا دیں، یعنی مکمل 40 راتیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا پہاڑ پر، اور وہاں جا کے وہ روزہ رکھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اعتکاف یعنی سیکلوژن میں تھے، اور غور و فکر کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ان کا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوا۔ پھر اس کے بعد تورات ان کے اوپر نازل ہوئی، یعنی تورا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل ہوئی تھی اسے اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، یعنی بائبل کا جو حصہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کہلاتا ہے وہ دراصل تورا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا پہاڑ پہ کہ وہ نیچر کے ماحول میں رہیں، وہاں ان کی اسپریچولیٹی اور جاگے اور عبادت کریں، خدا کو یاد کریں، ذکر کریں۔ تو اس طریقے سے 40 راتوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ رہے۔
پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ کہ جب موسیٰ اپنے وقت پر آ گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ نے اس سے باتیں کی، اس کے رب نے اس سے باتیں کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ربی ارنی انظر الیک کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے۔ لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی کہ اچھا تم اس پہاڑ پہ دیکھو، اگر وہ اپنے مقام پر باقی رہا تو تم شاید مجھے دیکھ لو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روشنی اس پہاڑ پر ڈالی، تجلی اس پہاڑ پر ڈالی، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، یعنی ڈسٹ میں بدل گیا، بالکل اڑ گیا اپنی جگہ سے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ وخر موسیٰ صعیقا فلما افاقا قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین کہ تیری ذات پاک ہے۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ بولے کہ تو پاک ہے اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں تیری طرف لوٹتا ہوں، اور میں سب سے پہلے تجھ پر ایمان لاتا ہوں، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے میں ہوں۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، لیکن اس دنیا میں خدا کو دیکھنا ناممکن ہے، چونکہ یہ اس دنیا میں انسان کے ساتھ لمیٹیشنز ہیں۔ آخرت میں یہ ہوگا، موت کے بعد جو زندگی ہوگی، ہیر آفٹر کی زندگی، اس میں انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے، دیکھ سکے گا۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ تم اس طریقے سے دیکھو گے خدا کو جس طریقے سے تم چاند کو دیکھتے ہو، لیکن اس دنیا میں چونکہ یہ ٹیسٹنگ پیریڈ ہے، یہاں انسان کے ساتھ لمیٹیشنز ہیں، اس کی وجہ سے وہ خدا کو ڈائریکٹلی نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ تجربہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان خدا کو ریئلائز کر سکتا ہے، یعنی جو نیچر میں خدا کے سائنز ہیں، جو آیات جنہیں قرآن میں آیات اللہ کہا گیا، سائنز آف گاڈ، خدا کی نشانیاں، ان نشانیوں کو دیکھ کر، ان پر غور کر کے، ہر چیز نشانی ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ہر چیز جو دنیا میں ہے یا پورے یونیورس میں ہے وہ خدا کی نشانیاں ہیں۔ اس پر اگر انسان غور کرے گا، سوچے گا، جسے قرآن میں تدبر کہا گیا ہے، تو وہ خدا تک پہنچ سکے گا، خدا کو ریئلائز کر پائے گا، خدا کو ڈسکور کر پائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو قرآن میں بھی آئی ہیں اور بائبل میں بھی آئی ہیں۔ بائبل میں اس کو 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ تختیوں پر، یعنی اسٹون کے ٹیبلٹس یا اسٹون کی پلیٹس پر کچھ باتیں لکھ دی تھیں، جو بائبل میں 10 کمانڈمنٹس کے نام سے مشہور ہیں۔ یہی چیزیں قرآن میں بھی آئی ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں۔ اس میں یہ باتیں ہیں کہ توحید یعنی ونس آف گاڈ، خدا ایک ہے، اس کو ماننا جسے توحید کہا جاتا ہے، کہ خدا کئی نہیں ہے، وہی ہیلپر ہے، وہی گیور ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہی آخرت میں ڈے آف ججمنٹ میں لوگوں کا حساب کتاب کرے گا، اسے توحید کہتے ہیں۔ ایسے ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک، پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ایسے ہی رشتہ داروں، مساکین یعنی غریب جو نیڈی لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ ایسے ہی آیا کہ فضول خرچی یعنی ویسٹ فلنس سے بچنا، بخل سے بچنا یعنی کنجوسی سے بچنا، ایسے ہی قتل اولاد سے بچنا، ایڈلٹری سے بچنا اور قتل سے بچنا، یتیم کے مال سے بچنا، اور ناپ تول میں ٹھیک ٹھیک تولنا، اور کبر یعنی پرائیڈ اور گھمنڈ یعنی ایروگنس سے بچنا۔ تو یہ تقریباً 10 باتیں قرآن میں بھی آئی ہیں اور بائبل میں بھی آئی ہیں۔ بائبل میں 10 کمانڈمنٹس کے نام سے مشہور ہیں، اور قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں یہ باتیں آئی ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ صحرائے سینا میں داخل ہو گئے۔ صحرائے سینا اس وقت ایک ڈیزرٹ تھا، آج بھی وہ ڈیزرٹ ہی ہے، اور اس وقت تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک طریقے سے
جھاڑ جھنکاڑ ٹائپ کے جو پیڑ ہوتے ہیں، کوئی ایگریکلچر نہیں، کوئی ہارٹیکلچر نہیں، صرف کچھ کھجور وغیرہ کے پیڑ تھے اور باقی سارا صحرا ہی صحرا. تو وہاں یعنی اللہ تعالیٰ نے خصوصی مدد کی بنی اسرائیل کے لیے. وہاں پانی کا بھی انتظام نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے جب پانی کے بارے میں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو قرآن میں آیا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، تو ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم اپنی لاٹھی چٹان کے اوپر مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس مارنے سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. یعنی ایک قسم کا میریکل ہوا، ایک معجزہ ہوا کہ 12 چشمے نکل آئے چٹان میں سے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اور جو سارے لوگ تھے، چونکہ یہ 12 ٹرائبس تھیں بنی اسرائیل کی، سب نے اپنی اپنی جو چشمے تھے وہ پہچان لیے، یعنی اپنے اپنے چشمے بنا لیے. پھر قرآن میں آیا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ جو اچھی چیزیں ہیں، جو ہولسم چیزیں ہیں، جو حلال چیزیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے اس کو کھاؤ، اور زمین میں فساد برپا کرنے والے، کرپشن کرنے والے نہ بنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسلامی تعلیمات کے اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. پچھلی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آپ نے دیکھا تھا کہ فرعون سمندر میں غرق ہو گیا اور سارے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بآسانی انہوں نے سمندر کراس کیا اور وہ صحرا سینا کی طرف نکل گئے. فرعون جو یہ غرق ہوا تھا اس کا نام مرنپتھا تھا، یعنی یہ رمسیس دوم کا بیٹا تھا، ریمیسس II کا بیٹا. فرعون دراصل کسی انسان کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ڈائنیسٹی کا نام ہے جس کو فیرو کہتے ہیں، فیروز. فیروز کی حکومت مصر میں کافی لمبے عرصے تک رہی، یعنی تقریباً 3000 BC سے لے کے 332 BC تک، یعنی سکندر اعظم کے زمانے تک فرعون یعنی فرعونہ فیروز نے مصر پر حکومت کی. اور اس وقت مصر کافی بڑا تھا، آج جو موجودہ مصر ہے اس سے بھی کافی بڑا رقبہ تھا اس کا. تو یہ مرنپتھا تھا جو غرق ہوا تھا. تو قرآن میں جب تبصرہ ہوا فرعون کے غرق ہونے، فرعون کے ڈوبنے کے اوپر، تو قرآن میں آیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، کہ پس آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بنے. یہ بات جو قرآن میں آئی یہ بہت اہم ہے، چونکہ یہ ایک پیشن گوئی تھی، ایک پروفیسی تھی جو آگے جا کے پوری ہونی تھی. چونکہ قرآن میں جو لفظ آیا وہ بدن آیا، یعنی باڈی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی کہ ہم فرعون کی باڈی کو محفوظ کریں گے تاکہ جو بعد کی جنریشنز ہوں ان کے لیے یہ ایک نشانی بنے اور ان کے لیے عبرت کا سامان بنے. تو دراصل کیا ہوتا تھا کہ ایجپٹ میں جو رائل لوگ ہوتے تھے، رائلٹی سے جن کا تعلق ہوتا تھا، جو بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے، ان کی ممی بنائی جاتی تھی اور اس کو پھر خاص طریقے سے رکھا جاتا تھا. اور بعد میں جب سائنس آگے بڑھی اور آرکیولوجیکل سروے ہوئے، سائنٹسٹ گئے مصر میں اور انہوں نے اہرام میں یعنی پیرامڈس میں جا کے باڈیز کو نکالا، جو ممیز کو نکالا، تو 1898 میں ایک سائنٹسٹ جس کا نام تھا ایلیٹ اسمتھ، اس نے کچھ ممیز کو مصر میں سے نکالا. پھر اس نے ایک کتاب شائع کی، اس کا نام تھا رائل ممیز. اس میں اس نے یہ ثابت کیا تھا کہ ان میں سے ایک ممی مرنپتھا کی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاصر تھا، ان کا کنٹمپریری تھا. تو اس کے بعد وہ ممی کیرو میوزیم میں رکھ دی گئی اور پھر ایک سائنٹسٹ جن کا نام تھا مورس بکائی، انہوں نے اس ممی کے اوپر پھر باقاعدہ اور اسٹڈی کی
دراصل یہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں یہ جو بھی چیز ہوتی ہے اس کی تاریخ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ کب کی ہے، کس زمانے کی ہے۔ ایک ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کاربن 14 ڈیٹنگ۔ اگر کسی چیز پہ وہ ایکسپیریمنٹ اپلائی کیا جائے تو اس کی ڈیٹ پتہ چل جاتی ہے کہ کب یہ چیز کس زمانے کی ہے۔ تو یہ سب ایکسپیریمنٹس ہوئے اور سائنٹسٹ نے یہ پتہ کر لیا کہ یہ جو ممی ہے یہ ایگزیکٹلی وہی ممی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ تو بعد میں جب مورس بکائی نے بھی اس کے اوپر اسٹڈی کی اور تحقیق کی تو یہ پوری طرح سے ثابت ہو گیا کہ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غرق ہوا تھا۔ اور مورس بکائی نے بھی ایک کتاب لکھی بائبل، قرآن اینڈ سائنس، جو بعد میں کئی زبانوں میں ٹرانسلیشن ہوا، اردو میں بھی ٹرانسلیشن اس کا ہوا، دا بائبل، قرآن اینڈ سائنس۔ تو اس کے بعد یہ چیز بالکل ثابت ہو گئی کہ یہ وہی ممی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون جو غرق ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ قرآن کی آیت فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، کہ آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے، محفوظ رکھیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بنے۔ تو اس سے یہ قرآن کی جو حقانیت ہے، یعنی قرآن کا ورڈ آف گاڈ ہونا، خدا کی کتاب ہونا، یہ ثابت ہوا۔ اور بہت بڑی جو پروفیسی آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں آئی وہ اب جا کے ثابت ہوئی، اور آج بھی وہ فرعون کیرو میوزیم میں اس کی ممی موجود ہے۔ تو دراصل جو پرانے زمانے میں ایجپٹ میں بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے ان کی باڈی کو ممی بنا دیا جاتا تھا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بادشاہ وغیرہ اس کی موت ہوتی تھی تو اس کو خاص طرح کے اس کے اوپر کچھ کام کیے جاتے تھے، اس کے باڈی کے اوپر، یعنی اس کے جو آرگنز ہوتے تھے وہ نکال لیے جاتے تھے، شاید دل کو چھوڑ کے باقی سارے میجر آرگنز نکال کے اس کو سکھایا جاتا تھا، صفائی کی جاتی تھی، پھر اس کو سل دیتے تھے وہ، اور پھر سلنے کے بعد اس کے اوپر کوئی خاص طرح کا پیسٹ، کوئی لیپ لگا دیا جاتا تھا جس سے وہ محفوظ رہتی تھی باڈی، یعنی وہ ایک پریزرویٹو کے طور پر۔ تو یہ کافی لمبا پروسیس ہوتا تھا، تقریباً 2 مہینے اس میں لگتے تھے، تقریباً 40 دن تک تو وہ سوکھتی تھی باڈی۔ اس طریقے سے پھر وہ ممی بن جاتی تھی، یعنی پھر وہ کافی دن تک اس کو محفوظ کیا جا سکتا تھا اس باڈی کو۔ پھر اس کو ایک تابوت میں رکھا جاتا تھا، پھر جہاں اس کو احرام میں جہاں اس کو رکھا جاتا تھا اس کی دیواریں وغیرہ ڈیکوریٹ کی جاتی تھیں، سونے چاندی کے کام ہوتے تھے، جس طرح کا کوئی بادشاہ ہوتا تھا اس طریقے سے ڈیکوریشن وغیرہ ہوتی تھی۔ تو یہ ایک فن تھا جو قدیم مصر کے لوگوں کے پاس تھا، ممی بنانے کا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سارے بنی اسرائیل وہاں سے صحرائے سینا میں گئے، جب انہوں نے سمندر پار کیا تو صحرائے سینا یعنی سائنائی پیننسولا ایک بہت ہی وسیع پیننسولا ہے جو مصر میں واقع ہے، اور اس کا رقبہ تقریباً 60,000 کلومیٹر ہے۔ سائنائی پیننسولا کے ایک طرف گلف آف عقبہ ہے، دوسری طرف گلف آف سویز ہے، اور اوپر کی جانب میڈیٹرینین سی ہے۔ اس طریقے سے یہ ایک ٹرائینگولر شیپ کا پیننسولا ہے، اور یہاں ماؤنٹ سائنائی واقع ہے، یعنی وہ پہاڑ جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں سارے بنی اسرائیل کے لوگ سمندر کے سمندر کے کنارے آگے بڑھنا شروع ہوئے، اور انہوں نے ایک مقام پہ پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ایک قوم ہے جو کسی بت کی پرستش کر رہی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیں، ہم بھی اس کی پرستش کریں۔ تو اس بات کو سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انکم قوم تجہلون، کہ تم بڑے جاہل لوگ ہو۔ یعنی دراصل اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل تقریباً 400 سال تک مصر میں رہے، تو جو مقامی لوگ تھے، لوکل جو لوگ تھے، ان کا اثر ان کے اندر آ گیا، چونکہ مصر میں جو مقامی لوگ تھے وہ قبطی تھے، یعنی کاپٹک، وہ لوگ بت پرستی کرتے تھے۔ تو وہاں کے اثر سے ان کے اندر بھی یہ مزاج پیدا ہو گیا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بت بنا دیں، ہم بھی اس کی پرستش کریں۔
ٹھیک یہی چیز انڈیا میں بھی ہوئی. یہاں مقامی اثر سے لوگوں کے اندر خدا پرستی کے بجائے درگاہ کلچر غالب ہو گیا. یعنی درگاہوں میں جانا، وہاں منتیں مانگنا، یہ سراسر شرک ہے. اور قرآن میں آیا ہے کہ خدا ہر چیز کو معاف کر دے گا جو وہ چاہے گا، لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. تو پھر یہ لوگ انہوں نے آگے سفر کیا اور صحرائے سینا میں داخل ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا. قرآن میں آتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10. یعنی ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس میں اور 10 بڑھا دیں. یعنی مکمل 40 راتیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا پہاڑ پر، اور وہاں جا کے وہ روزہ رکھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اعتکاف یعنی سیکلوژن میں تھے، اور غور و فکر کرتے تھے. تو اس طریقے سے ان کا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوا. پھر اس کے بعد تورات ان کے اوپر نازل ہوئی. یعنی تورا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل ہوئی تھی، اسے اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں. یعنی بائبل کا جو حصہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کہلاتا ہے وہ دراصل تورا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا پہاڑ پہ کہ وہ نیچر کے ماحول میں رہیں، وہاں ان کی اسپریچولیٹی اور جاگے اور عبادت کریں، خدا کو یاد کریں، ذکر کریں. تو اس طریقے سے 40 راتوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ رہے. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کہ جب موسیٰ اپنے وقت پر آ گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ نے اس سے باتیں کیں، اس کے رب نے اس سے باتیں کیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ربی ارنی انظر الیک، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی، کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے. لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكِنْ انظر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، کہ اچھا تم اس پہاڑ پہ دیکھو، اگر وہ اپنے مقام پر باقی رہا تو تم شاید مجھے دیکھ لو. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّةً، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روشنی اس پہاڑ پر ڈالی، تجلی اس پہاڑ پر ڈالی، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، یعنی ڈسٹ میں بدل گیا، بالکل اڑ گیا اپنی جگہ سے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تیری ذات پاک ہے. جب انہیں ہوش آیا تو وہ بولے کہ تو پاک ہے اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں تیری طرف لوٹتا ہوں، اور میں سب سے پہلے تجھ پر ایمان لاتا ہوں، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے میں ہوں. تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، لیکن اس دنیا میں خدا کو دیکھنا ناممکن ہے، چونکہ یہ اس دنیا میں انسان کے ساتھ لمیٹیشنز ہیں. آخرت میں یہ ہوگا، موت کے بعد جو زندگی ہوگی، ہیر آفٹر کی زندگی، اس میں انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے، دیکھ سکے گا. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ تم اس طریقے سے دیکھو گے خدا کو جس طریقے سے تم چاند کو دیکھتے ہو. لیکن اس دنیا میں چونکہ یہ ٹیسٹنگ پیریڈ ہے، یہاں انسان کے ساتھ لمیٹیشنز ہیں، اس کی وجہ سے وہ خدا کو ڈائریکٹلی نہیں دیکھ سکتا. تو یہ تجربہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان خدا کو ریئلائز کر سکتا ہے. یعنی جو نیچر میں خدا کے سائنز ہیں، جو آیات جنہیں قرآن میں آیات اللہ کہا گیا، سائنز آف گاڈ، خدا کی نشانیاں، ان نشانیوں کو دیکھ کر، ان پر غور کر کے، ہر چیز نشانی ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ہر چیز جو دنیا میں ہے یا پورے یونیورس میں ہے، وہ خدا کی نشانیاں ہیں. اس پر اگر انسان غور کرے گا، سوچے گا، جسے قرآن میں تدبر کہا گیا ہے، تو وہ خدا تک پہنچ سکے گا، خدا کو ریئلائز کر پائے گا، خدا کو ڈسکور کر پائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو قرآن میں بھی آئی ہیں اور بائبل میں بھی آئی ہیں. بائبل میں اس کو 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے.